مٹر پنیر کے سبزی پوری والے۔ سندیپ کی بھابھی بہت ہی اکڑ سبھاؤ کی تھی۔ سندیپ کے ماں باپ بہت پہلے ہی اسے چھوڑ کے جا چکے تھے اور سندیپ کی بھابھی ہر وقت اس پہ چلاتی رہتی تھی۔ تبھی وہ سندیپ سے کہتی ہے کہ جب میں مشین لگا کے سارے کپڑے دھو رہی تھی تو تب تمہیں یاد نہیں آیا، اور اب یاد آ گیا کہ بھابھی ایک شرٹ بھی دھونی ہے۔ تبھی سندیپ کہتا ہے کہ بھابھی میں نے آپ سے کہا تھا لیکن آپ کو یاد نہیں رہا شاید۔ ریکھا کہتی ہے کہ اب میں کوئی ریڈیو یا ٹیلی ویژن تو ہوں جو میں تمہیں خبریں دیتی رہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، تمہیں خود دھیان رکھنا چاہیے نا، یا پھر دھیان رکھنے والی لے آؤ۔ وہ دونوں کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے پڑوس سے شیخا بھاگتی ہوئی آتی ہے اور سندیپ سے کہتی ہے سندیپ جلدی چلو، پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بول ہی نہیں پا رہے ٹھیک سے۔ تبھی سندیپ کہتا ہے تم فکر نہ کرو، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہ دونوں ہی شیخا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ شیخا کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، کچھ دنوں پہلے ہی اس کی ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے اور اب اس کے باپ بھی اسے چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے۔ تبھی وہ جاتے جاتے اپنی بیٹی کا ہاتھ سندیپ کے ہاتھ میں دے جاتا ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ریکھا اپنے پتی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک کم تھا جس کو ہم پال رہے تھے، اب دوسری بھی آ گئی ہے ساتھ۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ آہستہ بولو، وہ دونوں سن لیں گے۔ تبھی ریکھا کہتی ہے کہ سن لیں، مجھے کیا پرواہ ہے، اور اوپر سے ایک غریب لڑکی آ رہی ہے، نہ تو جہیز میں کچھ لے کے آئی ہے اور نہ کچھ اور۔ تبھی وہ دونوں ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چپ رہتے اور کچھ نہیں رہتے۔ اگلے دن ناشتے پہ ریکھا پھر سے ان کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اب سبزی ختم ہو گئی ہے، یہ نمک کے ساتھ ہی روٹی کھا لو، اب میں اپنی سبزی تو تم لوگوں کو دوں گی نہیں، اور ویسے بھی کام کاج تو تم لوگ کوئی کرتے نہیں ہو، بس فضول میں ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ دونوں اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو شیخا بولتی ہے بھابھی آپ ہمیں ہر وقت ایسے کیوں بولتی رہتی ہیں، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے ہم سے۔ چلو سندیپ ہم یہاں نہیں رہیں گے، میرے گھر میں ابھی بھی ہمارا کرایہ باقی ہے ہمارے گھر کا، تم میرے گھر میں میرے ساتھ چل کے رہو گے۔ تو ریکھا کہتی ہے ہاں ہاں چلے جاؤ، اگر نئی باتیں سنی جاتی تو پھر کیوں رہ رہے ہو یہاں پہ۔ تبھی وہ سندیپ سے کہتی ہے کہ چلو۔ اسی طرح سے وہ دونوں اس گھر سے شیخا کے گھر میں آ جاتے ہیں اور وہیں پہ رہنے لگ جاتے ہیں۔ تبھی شیخا سندیپ سے کہتی ہے سندیپ ابھی جب تک تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے تم ایسے کرو کہ پاپا کے کام کو آگے بڑھا دو، جو پہلے وہ کام کرتے تھے اب وہ تم کر لو۔ سندیپ شیخا سے کہتا ہے کہ شیخا میری وجہ سے تمہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شیخا کہتی ہے پریشانی کیسی، اور آپ نے بھی تو میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے جب میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں۔ تم کل سے ہی بابا کے کام کو بنانا شروع کرو اور پانی پوری اچھی سے بنا کر ٹھیلا لگا لو بازار میں اس کا، اور وہی کام کرنا تم بھی۔ اور سندیپ پھر اپنے سسر کی جگہ پہ ہی مٹر پنیر کی سبزی اور پوری لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور شیخا بھی گھر کے سارے کام کرنے کے بعد شام کو آ کے سندیپ کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس طرح سے ان کے پہلے والے گاہک سب ان کے پاس واپس آنے لگے۔ اور آ کے ایک بوڑھا آدمی سندیپ سے کہتا ہے ارے یہ تو ٹھیلا ایک بوڑھا آدمی چلاتا تھا نا، اب تم یہاں کیسے؟ تبھی سندیپ کہتا ہے کہ وہ میرے سسر تھے، کچھ ہی دنوں پہلے ان کا دیہانت ہو چکا ہے تو اب اس لیے ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو تم اپنے سسر کی شروع کیے ہوئے کام کو آگے بڑھا رہے ہو۔ اس طرح سے وہ دونوں بہت محنت کرتے ہیں اور ان کے پاس وہی پہلے والے گاہک بھی واپس آنے لگ جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں ان کی مٹر پنیر کھا کے۔ دوسری طرف سے ریکھا جو کہ سندیپ کی بھابھی ان کو دیکھ کے جلتی رہتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب میں تو ان کا کام کسی نہ کسی طرح سے خراب کر کے ہی رہوں گی۔ ایک دن شیخا ریکھا کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے بھابھی کچھ دن پہلے ہی ہم لوگ باہر گئے تھے گھومنے کے لیے تو ہم وہاں سے یہ پیڑے لائے ہیں۔ تبھی ریکھا کہتی ہے ہاں ارے شیخا دو، مجھے یہ تو بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے، لاؤ دو مجھے، اور بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے تم دونوں کا۔ تبھی شیخا کہتی ہے کہ بھابھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر ان کے کام سے جلتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ضرور آؤں گی مٹر پنیر اور پوری کھانے تم لوگوں کے ٹھیلے پہ۔ تو اگلے دن وہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور سندیپ اپنی بھابھی کو وہاں دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے بھابھی آپ۔ ریکھا کہتی ہے ہاں سندیپ تمہارا کام بہت اچھا چل رہا تھا تو میں نے سوچا میں بھی تمہارے ہاتھ کی مٹر پنیر اور پوری کھا کے آؤں، لوگ بہت تعریف کرتے ہیں تمہاری۔ تبھی سندیپ کہتا ہے ہاں بھابھی ضرور میں لگا دیتا ہوں۔ وہ بہت ہی دل سے اپنی بھابھی کے لیے بہت اچھی سی پلیٹ بنا کے دیتا ہے۔ تبھی ریکھا اچانک سے اس میں مری ہوئی چھپکلی ڈال دیتی ہے اور چلانے لگ جاتی ہے ارے سندیپ یہ کیا، تم مجھے زہر والی پانی پوری کھلاؤ گے، یہ دیکھو اس میں کتنی بڑی چھپکلی ہے۔ وہ چلاتی ہے اور کہتی ہے نہ کھاؤ اس کی پانی مٹر پنیر اور پوری، دیکھو اس میں چھپکلی ہے۔
وہاں پہ کھڑے ہوئے گاہک بھی کہنے لگ جاتے ہیں، ارے بھائی تم ہمیں مری ہوئی چھپکلی والی پنی پوری کھلا رہے تھے، ہمیں مارنا چاہتے ہو کیا؟ تبھی سندیپ کہتا ہے، نہیں نہیں بالکل بھی نہیں بہن جی، میں تو صاف صفائی کا بہت خیال رکھتا ہوں، پتہ نہیں یہ چھپکلی کہاں سے آ گئی، مجھے پتہ ہے بھابھی آپ جھوٹ بول رہی ہو، آپ کیوں میرا کام خراب کرنا چاہتی ہو؟ تبھی وہ ریکھا کہتی ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے مری ہوئی چھپکلی ملی ہے۔ تبھی اچانک سے وہاں پہ شیخا آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ اس کے پتی کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تبھی شیخا اپنی بھابھی سے کہتی ہے، بھابھی آپ کیسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے، شرم آنی چاہیے، آپ کیوں ہمارے کام کو خراب کرنا چاہتی ہیں؟ دکھائیں کدھر ہے چھپکلی، مجھے دکھائیں۔ تبھی ریکھا کہتی ہے کہ یہ دیکھو، وہ اس کے پاس آ کے دیکھتی ہے لیکن ڈر جاتی ہے، چھپکلی کو تو کوئی بھی دیکھ کے ڈر جائے، لیکن شیخا اس کو کہتی ہے، ارے دور سے دیکھو، پاس نہ آنا، ڈر جاؤ گے تم۔ تبھی ریکھا کہتی ہے، میں تو اس کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھوں گی۔ تبھی ریکھا اس چھپکلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے تو جیسے ہی وہ نکلی چھپکلی ہوتی ہے تو وہ سب سے کہتی ہے، یہ دیکھو یہ تو نکلی چھپکلی ہے جو کہ بالکل اصلی دکھتی ہے، یہ لو آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کے دیکھو، ڈرو نہیں، یہ نکلی چھپکلی ہے، کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ریکھا ساتھ کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں چھپکلی دیتی ہے، وہ جیسے ہی ہاتھ میں چھپکلی پکڑتی ہے تو وہ نکلی ہوتی ہے، کہتی ہے، ارے یہ تو واقعی نکلی ہے، آپ اس کا کام خراب کرنا چاہتی تھی اور اس ایماندار آدمی پہ آپ الزام لگا رہے۔ تبھی اس کی ریکھا اپنی بھابھی سے کہتی ہے، بھابھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چلی جائیں یہاں سے۔ تبھی وہاں پہ کھڑا بڑا شخص بھی بولتا ہے کہ ہاں اس کو تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، یہ آپ لوگوں کا کام خراب کرنا چاہتی تھی، اگر آپ کو ان سچائی کا پتہ نہ لگاتی تو آج یہ آپ کے پتی کو جیل میں بھجوا دیتی۔ ریکھا اپنی بھابھی سے کہتی ہے، ارے بھابھی آپ کو شرم آنی چاہیے تھی ایسا حرکت کرتے ہوئے، چلی جائیں یہاں سے، آج سے ہم لوگوں کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے آپ سے۔ تبھی سندیپ بھی کہتا ہے، بھابھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چلی جائیں یہاں سے، ہمارا اب آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ریکھا وہاں سے منہ لٹکاتی ہوئی اداس ہو کے گھر کو چلی جاتی ہے۔ سندیپ اپنے بھائی اور بھابھی سے سارے رشتے توڑ چکا ہوتا ہے اور پھر سے وہ اپنے کام کو محنت سے آگے بڑھاتا ہے اور لوگ اس کی بنائی ہوئی مٹر پنیر اور پوری کی بہت تعریف کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں، بہت دور دور سے لوگ اس کی بنائی ہوئی مٹر پنیر اور پوری کھانے کے لیے آتے ہیں۔